دوستو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ گہرے اور سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ بے سکون کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا انہیں عقل مند کہتی ہے، مگر ان کے دل کے اندر ایک طوفان چھپا ہوتا ہے۔ وہ راتوں کو سوچتے ہیں، روتے ہیں، مگر کسی سے کچھ نہیں کہتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کوئی سمجھے گا ہی نہیں۔ ذہین لوگ اپنے سوچ کی گہرائی میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہ ہر لفظ، ہر عمل، ہر رشتے کی تہ میں جا کر دیکھتے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ دنیا اتنی صاف نہیں جتنی دکھائی دیتی ہے۔ یہی گاہی ان کے دل میں درد پیدا کرتی ہے۔ وہ خوش رہنا چاہتے ہیں، مگر ان کا دماغ انہیں کبھی آرام نہیں کرنے دیتا۔ وہ ماضی میں الجھتے ہیں، مستقبل سے ڈرتے ہیں، حال میں سکون تلاش کرتے ہیں، مگر ملتا نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو زیادہ دیکھتا ہے وہ زیادہ روتا ہے، کیونکہ علم روشنی دیتا ہے، مگر روشنی کے ساتھ ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ جب تم سچ جان لیتے ہو تو تمہارا دل خاموش نہیں رہتا، وہ سچ تمہیں بدل دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ذہانت سکون سے ٹکرا جاتی ہے، اور یہی سے انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ دوستو، ذہین انسان اکثر اپنے دل کے اندر قید ہو جاتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے، وہ مسکراہٹ دل سے نہیں نکلتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں ان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک جنگ ان کے دماغ اور دل کے بیچ۔ دماغ کہتا ہے سوچو، سمجھو، سوال کرو۔ دل کہتا ہے چھوڑو، بس اللہ پہ چھوڑ دو۔ مگر افسوس، ذہین لوگ اللہ پر چھوڑنا بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کا سکون ذکر الہی میں ہے۔ یہ ایک حدیث ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ زیادہ سوچنا علاج نہیں، بلکہ یاد خدا علاج ہے۔ ذہین انسان اپنی عقل کو اللہ کی یاد کے تابع کر لیتا ہے، تب ہی سکون ملتا ہے، ورنہ علم جتنا بڑھتا ہے بے سکونی اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی کبھی زیادہ سوچنا ایمان کی پیاس کی نشانی بھی ہوتا ہے۔ انسان اپنے دل کے سوالات کے جواب جب وہ اب صرف اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اسی لیے جو اللہ کو پا لیتا ہے ہر سوال کا جواب پا لیتا ہے، اور ہر درد سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عقل تمہیں رستہ دکھاتی ہے، مگر دل تمہیں منزل تک لے جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے زیادہ تر ذہین لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ راستہ دیکھتے رہتے ہیں، منزل بھول جاتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، جواب سنتے نہیں، کیونکہ دل کی زبان خاموش ہوتی ہے، اور زیادہ سوچنے والا انسان ہمیشہ شور میں رہتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، عقل تمہیں رستہ دکھاتی ہے، مگر دل تمہیں منزل تک لے جاتا ہے، لیکن دل تمہیں منزل تک لے جاتا ہے، جبکہ عقل تمہیں صرف راستہ دکھاتی ہے۔ کم کھانا اور دل صحت تمہیں ہے، تمہاری اور زیادہ منزل تک لے کھانا جاتا ہے۔ مشقت ہے۔ کم کھانا صحت ہے۔ پانی وقت پر پینا دعا ہے، اور بے وقت پینا بیماری ہے۔ وقت پر پانی پینا دعا ہے۔ نیند جسم کی مرمت ہے، اور جاگنا اس کی کمزوری ہے۔ نیند جسم کی مرمت ہے۔ پرہیز عقل کی نشانی ہے، اور بلا وجہ دعا نادانی ہے۔ بغیر وجہ کی دعا نادانی ہے۔ صبح کی ہوا زندگی ہے، اور بند کمرہ ایک بیماری ہے۔ آہستہ چبانا ہاضمہ ہے، اور جلدی جلدی کھانا زہر ہے۔ نیم گرم پانی صفائی ہے، اور ٹھنڈا پانی رکاوٹ ہے۔ سادہ کھانا سکون دیتا ہے، اور بہت سارے کھانوں کے ذائقے نقصان دیتے ہیں۔ کم نمک دل کا تحفظ ہے، زیادہ نمک دل کا دشمن ہے۔ میٹھی چیزیں کم کھاؤ، زیادہ خون جلائیں گی۔ میٹھی چیزوں کو کم کھاؤ۔ اگر ہنسی دعا ہے تو غصہ ایک زہر ہے۔ ہلکا کھانا ہلکی زندگی ہے، بھاری کھانا بھاری بیماریاں لے کر آتا ہے۔ سر درد ہو تو نیند کرو، نیند نہ آئے تو
چہل قدمی کرو. سورج کی روشنی اگر ایک طاقت ہے تو اندھیرا کیا ہے؟ سستی ہے. جلدی سونا تندرستی ہے، دیر تک جاگنا کمزوری ہے. دیر تک جاگنا کمزوری ہے. گرم پانی جگر کو راحت دیتا ہے تو ٹھنڈا پانی اسے سخت کر دیتا ہے. درست چیزیں حد میں رہ کر یوز کریں تو فائدہ ہے، زیادہ ہو تو فساد ہے. غذا وقت پر کھاؤ، بے وقت کھانا بیماریوں کی دعوت ہے. آرام بھی علاج ہے، بے آرامی ایک مرض ہے. کم بولنا سکون ہے اور زیادہ بولنا تھکان ہے. چلنا حرکت ہے اور بیٹھے رہنا زوال ہے. شہد جسم کو طاقت دیتا ہے لیکن بے قدری اسے زہر بنا دیتی ہے. لہسن خون کا صفا ہے لیکن مہینے بھر کا نہیں، صرف دن بھر کا. سوچو کم کرو تو دل سلامت ہے، سوچ زیادہ ہو تو بدن بیمار ہے. سوچ کم کر دو تو دل سلامت ہے. تکیے کو اونچا رکھو تو سانس کھلتا ہے، زیادہ اونچا رکھو تو گردن ٹوٹ جاتی ہے. مسکراہٹ جو ہے ذہن کو تازہ کرتی ہے اور اداسی جسم کو بوجھل کر دیتی ہے. دہی گرمی کی دوا ہے اور سردی میں بوجھ ہے. جو چیز جلدی خراب ہو وہ جسم میں جلدی فائدہ دیتی ہے اور جو چیز دیر سے خراب ہو وہ فائدہ بھی دیر سے دیتی ہے.